محترم ناظرین، چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لایا ہے گیم برڈز اور آبی پرندوں کی مفید معلومات۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے۔ آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ریڈ جنگل فاؤل۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف: ریڈ جنگل فاؤل، جسے سائنسی طور پر گیلس گیلس کے نام سے جانا جاتا ہے، فیزنٹ فیملی فازینیڈے میں پرندوں کی ایک قسم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پالتو مرغی کی بریڈ کا آباء و اجداد ہے اور یہ جنوب مشرقی ایشیا خصوصاً ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے پہلے بینکیوا یا بینکیوا مرغی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہ نوع ہے جس نے گرے جنگل فاؤل، سری لنکن جنگل فاؤل اور گرین جنگل فاؤل کے ساتھ مل کر پالتو مرغی کے جین پول کے جینیاتی مواد میں حصہ ڈالا۔ پورے جینوم کی ترتیب سے اخذ کردہ مالیکیولر لیول کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ پالتو مرغی کی بریڈ کو تقریباً 8000 سال قبل ریڈ جنگل فاؤل کے جنین سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس گھریلو واقعہ کے ساتھ ہی متعدد زچگی کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ گھریلو بریڈ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ حیاتیاتی ارتقاء: 2012 میں ایک مطالعہ نے یورپ، تھائی لینڈ، بحر الکاہل اور چلی کی قدیم ہڈیوں اور فلوریڈا اور ڈومینیکن ریپبلک میں ہسپانوی نوآبادیاتی مقامات سے برآمد ہونے والے مائٹوکونڈریل ڈی این اے کی جانچ کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یورپ میں 1000 بی پی اور پیسیفک میں پیدا ہونے والے براہ راست تاریخ کے نمونوں میں 3000 بی پی چکن کو بنیادی طور پر ریڈ جنگل فاؤل سے پالا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں گرے جنگل فاؤل، سری لنکن جنگل فاؤل اور سبز جنگل فاؤل پرندوں کی جینیاتی شراکت کے ساتھ ان کی گھریلو بریڈ تقریباً 8000 سال پہلے حاصل ہوئی تھی۔ یہ مرغیاں آسٹرونیشیائی لوگوں کے آبائی جانوروں میں سے ایک تھیں۔ انہیں تقریباً 5500 سے 4500 سال قبل تائیوان اور فلپائن لے جایا گیا تھا۔ وہاں سے وہ آسٹرونیشیائی ہجرت کے ساتھ بقیہ جزیرہ جنوب مشرقی ایشیا، مائکرونیشیا، جزیرہ میلانیشیا اور پولینیشیا میں زمانہ قبل از تاریخ میں پھیل گئیں۔ دیگر آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے صوبہ ہیبی میں چشان سائٹ سے تقریباً 7400 بی پی کی ڈومیسٹیشن کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ تاہم چین میں ڈومیسٹیکیشن ایونٹ کو اب کئی مطالعات نے اس وقت کے موسمی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے متنازع بنا دیا ہے۔ ہندوستان کے گنگا کے علاقے میں 7000 سال پہلے تک انسانوں کے ذریعہ ریڈ جنگل فاؤل پرندوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ وادی سندھ میں 4000 سال سے زیادہ پرانی کسی بھی دیسی مرغ کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور موہنجو داڑو کی کھدائی سے برآمد ہونے والے مرغیوں کی قدیمیت پر اب بھی بحث جاری ہے۔ جسمانی خدوخال: ریڈ جنگل فاؤل کے پنکھوں میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں نارنجی، بھورا، سرخ، سنہرا، سرمئی، سفید، زیتون اور یہاں تک کہ دھاتی سبز رنگ بھی ہوتا ہے۔ نر مرغوں کی دم 28 سینٹی میٹر یعنی 11 انچ تک بڑھ سکتی ہے اور پورا پرندہ 70 سینٹی میٹر یعنی 28 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ دم کے 14 پر ہوتے ہیں۔ جون میں ایک مولٹ پرندے کے پلمیج کو بدل دیتا ہے، جو اکتوبر تک رہتا ہے۔ زیادہ مانوس گھریلو مرغی کے مقابلے میں ریڈ جنگل فاؤل کا جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ مادہ کا وزن تقریباً 1 کلو گرام اور نر تقریباً 1.5 کلو گرام اور رنگت میں زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ نر جنگل فاؤل مادہ سے نمایاں طور پر بڑے ہوتے ہیں اور ان کے چمکدار رنگ کے آرائشی پنکھ ہوتے ہیں۔ نر کی دم لمبے محراب والے پنکھوں پر مشتمل ہوتی ہے جو شروع میں سیاہ نظر آتی ہے، لیکن براہ راست روشنی میں نیلے، جامنی اور سبز رنگ کے ساتھ چمکتی ہے۔ اس کی گردن اور پیٹھ پر لمبے، سنہری ہیکل پنکھ ہوتے ہیں۔ پرندوں کے اس خاندان کی ماداؤں کا پلمیج خفیہ ہونے اور چھلاورن کے لیے ڈھلنے میں مخصوص ہے۔ وہ اکیلی انڈوں اور چوزوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ان کی نروں کے مقابلے میں بہت چھوٹی کنگھی اور واٹلز ہوتی ہے۔ تقسیم اور رہائش: سرخ جنگل فاؤل کی رینج برصغیر پاکو ہند یعنی مغرب میں ہندوستان، نیپال اور بنگلہ دیش تک، اور مشرق کی طرف جنوبی چین اور انڈو چائنا، ملائیشیا، سنگاپور، فلپائن اور انڈونیشیا میں جنوب اور جنوب مشرق اور جاوا تک پھیلی ہوئی ہے۔ ریڈ جنگل فاؤل گھنے جنگلات، گھاس کے میدانوں اور جھاڑیوں کے میدانوں میں اور ترجیح ندیوں یا پانی کے دیگر ذرائع کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 2100 میٹر یعنی 6900 فٹ کی بلندی تک پائے جا سکتے ہیں۔ سلوک اور ماحول: ریڈ جنگل فاؤل اپنے بالوں میں تیل کا صحیح توازن برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے دھول میں نہاتے ہیں۔ دھول اضافی تیل جذب کر لیتی ہے اور بعد میں گر جاتی ہے۔
ان پرندوں کی پرواز تقریباً مکمل طور پر درختوں یا زمینی شکاریوں سے آزاد کسی دوسرے اونچے اور نسبتاً محفوظ مقامات پر غروب آفتاب کے وقت اپنے بسنے والے علاقوں تک پہنچنے اور دن بھر فوری خطرے سے بچنے کے لیے محدود ہوتی ہے۔ غالب نر دوسرے غالب نر کے خلاف ایک علاقے کا دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور علاقوں کے سائز کا اندازہ مرغوں کی قربت کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ ریوڑ کے اندر نر ریڈ جنگل مرغ غلبہ کی درجہ بندی کی نمائش کرتے ہیں۔ غالب نر کے ماتحت نروں کے مقابلے میں بڑے کندھے ہوتے ہیں۔ ریڈ جنگل فاؤل عام طور پر ایک سے چند نر اور کئی ماداؤں کے جھنڈ میں رہتے ہیں۔ افزائش نسل نر ریڈ جنگل فاؤل کھانے سے متعلق ایک ڈسپلے بناتے ہیں جسے ٹنگ کہا جاتا ہے، جسے مادہ کی موجودگی میں کھانا تلاش کرنے پر کیا جاتا ہے۔ یہ ڈسپلے کوکسنگ کلک جیسی کالز اور سر اور گردن کی آنکھ کو پکڑنے والی بوبنگ اور مروڑنے والی حرکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کارکردگی کے دوران نر بار بار اپنی چونچ سے کھانے کی چیز کو اٹھاتا اور گراتا ہے۔ ڈسپلے عام طور پر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مرغی کھانے کی چیز یا تو زمین سے یا براہ راست نر کی چونچ سے لیتی ہے، اور اس دوران نر اور مادہ ملن کرتے ہیں۔ اپنے ملن کے موسم کے دوران نر پرندے معروف کال یا بانگ کے ساتھ اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں۔ ریوڑ کے اندر صرف غالب نر ہوتے ہیں جو ممکنہ ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور علاقے کے دوسرے نر پرندوں کو افزائش نسل کے مد مقابل سے لڑنے کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے مخصوص کال سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح کی لڑائی میں پاؤں کے بالکل پیچھے ٹانگ کے نچلے حصے پر ایک سپرس کام کرتا ہے۔ ان کی کال کا ڈھانچہ پیچیدہ ہوتا ہے اور ان کے پاس فضائی اور زمینی شکاریوں کے لیے مخصوص الارم کالز ہوتی ہیں جن پر دوسرے پرندے مناسب ردعمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں ریڈ جنگل فاؤل سال کے خشک حصے میں عام طور پر موسم سرما یا بہار کے دوران افزائش کرتے ہیں، جیسے ہندوستان، نیپال، تھائی لینڈ، ویتنام اور لاؤس وغیرہ۔ تاہم ملائیشیا میں پام آئل کے باغات میں ریڈ جنگل فاؤل کی افزائش سال بھر بھی ہو سکتی ہے۔ افزائش کی مدت کے دوران مادہ ہر روز ایک انڈا دیتی ہے۔ انڈوں کی نشو و نما میں 21 دن لگتے ہیں۔ چوزے تقریباً 4 سے 5 ہفتوں میں خود مختار ہو جاتے ہیں، اور 12 ہفتے کی عمر میں ان کی ماں ان سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ ایک نیا گروپ شروع کرتے ہیں یا کسی موجودہ گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی جنسی پختگی 5 ماہ تک ہو جاتی ہے۔ ماداؤں کو بالغ ہونے میں نروں کی نسبت تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے۔ خوراک ریڈ جنگل فاؤل ایسے علاقوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جن میں پکے ہوئے پھل یا بیج ہوتے ہیں، جن میں پھلوں کے باغات، گھریلو اناج کے کھیت اور بانس کے سٹینڈ شامل ہیں۔ اگرچہ ریڈ جنگل فاؤل عام طور پر زمین پر گرے ہوئے پھل اور بیج کھاتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار درختوں میں شاخوں پر بیٹھ کر اور لٹکے ہوئے پھلوں کو بھی کھاتے ہیں۔ یہ گھاس پتوں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ جنگل کی فصلوں سے پودوں کی کئی اقسام کے پھل اور بیج کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آرتھروپوڈز، دیمک اور دیگر غیر فقاری جانوروں اور فقاری جانوروں جیسے چھوٹی چھپکلیوں کی وسیع اقسام کو بھی کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس چوزے زیادہ تر لاروا کیڑے، کینچوے اور کبھی کبھار پودوں کا مواد کھاتے ہیں۔ تحفظ کی حیثیت ریڈ جنگل فاؤل کو IUCN ریڈ لسٹ میں سب سے کم تشویش کی نوع سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی تقسیم کا دائرہ وسیع ہے۔ تاہم جنگلات کی کٹائی اور ان کے گوشت اور پنکھوں کے شکار کی وجہ سے رہائش کا نقصان مقامی آبادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ریڈ جنگل فاؤل کو گھریلو مرغیوں کے ساتھ ہائبرڈائزیشن اور جینیاتی مداخلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے ان کی جینیاتی پاکیزگی کمزور ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جنگلی اور آبی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔